بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عقائد اور فکری مکاتب فکر کی وضاحت۔ ہمارا دین اسلام ہے اور دین اسلام میں عقائد کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو معروف فکری رجحانات پائے جاتے ہیں۔ ایک عقیدے کا نام ہے حیاتی عقیدہ اور ایک عقیدے کا نام ہے مماتی عقیدہ۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ عقیدہ ختم نبوت پر مکمل اور کامل یقین رکھتے ہیں، اور جو ختم نبوت پر یقین نہ رکھے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ حیاتی اور مماتی عقیدے کی وضاحت۔ حیاتی عقیدے والے وہ ہیں جو حیات النبی بعد از وصال نبی کے قائل ہیں، اور مماتی عقیدے والے وہ ہیں جو حیات النبی بعد از وصال نبی کے منکر ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات بعد از وصال کو نہیں مانتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ فقہی اعتبار سے تقسیم۔ دین اسلام میں فقہی لحاظ سے دو بڑے گروہ پائے جاتے ہیں، مقلد اور غیر مقلد۔ مقلد وہ ہیں جو کسی ایک معتبر فقہ مذہب فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ مقلدین کے اندر دو بڑے گروہ ہیں۔ ایک اہل تشیع جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی حیاتی ہے۔ اہل سنت مقلدین کا وہ گروہ ہے جو فقہ حنفی، فقہ شافعی اور فقہ مالکی اور فقہ حنبلی پر عمل کرتے ہیں۔ اہل سنت میں دو عقائد کے لوگ ہیں، حیاتی اور مماتی۔ دونوں عقائد رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت اور طریقت۔ اہل سنت میں سے حیاتی عقیدے والے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تمام سلاسل طریقت، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ اور ان کی 50 سے زائد شاخیں جو کسی نہ کسی ولی کامل سے منسوب ہیں، اور تمام اولیاء اللہ، صوفیہ اکرام، کاملین، صالحین، سالکین کا تعلق اسی اہل سنت والجماعت سے ہے۔ دور حاضر میں بھی بعض جاہل اور فتنہ پرور لوگ اہل سنت والجماعت کو امام احمد رضا خان اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور نسبت کی وجہ سے بریلوی کہہ کر ایک الگ مسلک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بریلوی کوئی الگ مسلک نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کی ایک نسبی شناخت ہے۔ مماتی عقیدے والے گروہ، مماتی عقیدہ رکھنے والے مقلدین اپنے آپ کو عموماً دیوبندی یا وہابی کہتے ہیں، کچھ فقہی اختلافات کے ساتھ۔ آج کل یہ حضرات بھی پیری مریدی اور طریقت کا دعویٰ کرنے لگے ہیں، حالانکہ طریقت، پیری مریدی اور صوفیزم سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور اس کی سمجھ سے بھی یہ ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ غیر مقلد سلفی یعنی اہل حدیث۔ تیسرا گروہ سلفی یا اہل حدیث کہلاتا ہے، جو غیر مقلد ہے، کسی فقہ کو نہیں مانتے، صرف قرآن و حدیث سے اپنی فہم کے مطابق رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ حضرات بھی مماتی عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج کل ان میں سے بعض بھی شیخ طریقت کہلواتے ہیں، اور انہوں نے بھی پیری مریدی شروع کر رکھی ہے۔ قرآنی دلیل، حیات شہداء۔ اب خود فیصلہ کیجئے، جو شخص حیات النبی بعد از وصال نبی کا منکر ہو، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء اکرام اور شہداء اسلام کی حیات کا اقرار کیسے اور کیوں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے،
جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے فضل پر خوش ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری چاہتے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ جس بات کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اپنے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب بھیجو۔ اسی محبت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب، تیری ہر ادا کو میں قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ اسی وعدہ الہی کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں عبادت کے جتنے بھی درست طریقے رائج ہیں وہ سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کی روشنی میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی کچھ بھی کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور طریقے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، طریقہ اختیار کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں۔ جب عقیدہ درست ہوگا تو عمل بھی نور ہوگا اور طریقہ بھی قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقیدہ، سچی محبت رسول اور کامل اتباع سنت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔